وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو بے زبان مخلوق ہے ان پر ظلم نہ کرو کہ یہ ظلم بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی اور اس مخلوق کو بولنے کی طاقت دی۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، کہ میرے پیارے آقا کو جب دنیا نے دیکھا، اسلام کی تعلیمات کو دیکھا، تو پھر یہی کہا کہ یہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والے دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ آج انسان کو لگتا ہے کہ میں تو کھیتی کرتا ہوں، میرا دل تو کھیت میں چلا جاتا ہے، میں تو یہ کرتا ہوں، میرا دل تو اس میں چلا جاتا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھیں کیا صحابہ کو نماز نہ تھی، کیا انہیں کام نہ تھے؟ یہ سوچ کے دیکھیں، آج انسان اپنے گھر کو سجا لیتا ہے، گھر کو آباد کر لیتا ہے، یہ بھی تو گھر رب کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں تم نے سجدہ کیا ہے اپنے رب کے لیے، جس جگہ پر تم نے نماز پڑھی ہے، کل محشر میں وہی زمین رب کے بارگاہ میں آئے گی اور کہے گی اے مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھ پر تیرے لیے سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ زمین بولے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر نماز مت پڑھو۔ جب آپ مسجد میں آئیں تو نفل وہاں پڑھ لو، فرض ادھر پڑھ لو، سنت موقعہ ادھر پڑھ لو، جگہ بدل بدل کر نماز پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں پوچھا گیا ایسا کیوں حضرت؟ کہا تم جتنا پلٹ پلٹ کر نماز پڑھو گے وہ زمین اتنی ہی بار تمہارے لیے گواہی دے، اتنی ہی بار۔ اور سوچو کوئی انسان نماز سے غافل تھا، صرف جمعہ کا عامل تھا، جمعہ پڑھنے والا تھا، اب ایسا انسان رب کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میرا رب اس گاؤں کی، اس شہر کی، اس محلے کی مسجد کی زمین کو بلائے گا اور کہے گا کہ یہ تجھ پر میرے لیے سجدہ کرتا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں زندگی کب تک ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر جتنی ہے اتنی رب کی اطاعت میں گزار لو، ورنہ یہ تو دنیا ہے، یہ کٹتی چلی جائے گی۔ سانسیں ہیں کسی کے لیے رکے گی نہیں، وقت ہے کسی کے لیے رکے گا نہیں، یہ ہماری کی ہوئی نیکیاں ہوگی۔ صحابہ کی زندگی کو تو دیکھو، حضرت بلال اسلام میں، حضرت بلال کو تو جانتے ہیں، حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہوتا ہے، نبی کے بارگاہ کے مؤذن۔ میرے پیارے آقا نے ایک دن حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد سرکار نے بلال سے کہا اے بلال پوری دنیا تو بعد میں جنت میں جائے گی، سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ سرکار کے صاحب اذان دینے والوں کو معمولی مت سمجھو، سرکار فرماتے ہیں اذان دینے والے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ رب کی عبادت کے لیے لوگوں کو اپنے گھروں سے، اپنے کھیتی باڑی سے نماز کی طرف بلاتے ہیں، یہ مؤذن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو ذرا سوچ کے دیکھو، ایک اذان دینے والے کی یہ حیثیت ہے تو تمہارے مسجد کے امام نماز پڑھانے والے کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کے اللہ اکبر پر آپ بھی اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ایک دن سرکار نے حضرت بلال کو قریب بلایا اور کہا اے بلال دنیا تو بعد میں جنت میں جائے گی، سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں بلال سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ تو حضرت بلال خوب رونے لگے۔ تو سرکار نے پوچھا اے بلال یہ تو خوشی کا مقام ہے، آج اگر کسی کو بول دیا جائے کہ بھائی تو جنتی ہے تو وہ تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ حضرت بلال رو رہے تھے، سرکار نے پوچھا اے بلال تو رو کیوں رہا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو
یا رسول اللہ آپ کب جائیں گے؟ کیا کہا؟ آپ کب جائیں گے؟ سرکار نے کہا اے بلال تیرے پیچھے. کہا یا رسول اللہ یہ غلام پہلے جنت میں آگے آگے چلا جائے اور آقا پیچھے سے جنت میں آئے تو اے یا رسول اللہ ایسی جنت مجھے نہیں چاہیے. تو سرکار نے کہا اے بلال پوری بات تو سن, میں سب سے پہلے جب جنت میں جاؤں گا تو میں جس سواری پر جنت میں جاؤں گا اس سواری کی لگام اے بلال تیرے ہاتھ میں. بلال اس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت بلال حبشی کون نہیں جانتا. آپ ابھی اسلام لائے تھے, صرف اسلام لائے تھے. آپ کو معلوم آج آپ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایسے مسلمان ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ورنہ وہ نام نہاد مسلمان بھی گھوم رہے ہیں جن کے عقیدے اتنے خطرناک ہے. نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, اللہ نے ان سے بچا کے رکھا. کہیں نہ کہیں کہ تمہارے ماں باپ کی نیکیوں کا صلہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نبی سے سچی محبت کرنے والا. حضرت بلال اسلام لا. آج آپ بھی روزہ تو رکھتے ہیں, رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے. ابھی رمضان گرمیوں میں اپریل میں مارچ تو انسان پریشان ہو رہا تھا. روزہ پیاس کی شدت الگ, ہر ایک مسئلہ الگ, یہاں تک کہ مسئلے بگڑ گئے تھے کہ انسان ظہر کی نماز مسجد میں نہ پڑھتے ہوئے گھر میں پڑھ رہا تھا. پوچھا گیا کیوں, تو کہا روزے سے ہوں. تو کہا مسجد کیوں نہیں گئی؟ کہا دھوپ اتنی زیادہ ہے کہ پیاس کی شدت لگ رہی ہے, اسی لیے میں مسجد نہیں گیا. یہ ہمارا حال ہے. حضرت بلال اسلام لے آئے. تو جب اسلام لے آئے تو نبی سے ایسی محبت تھی کہ آپ ہمہ وقت کلمہ شریف کو دہرایا کرتے تھے اور رب کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے. مگر آپ غلام تھے اور آپ جس آقا کے غلام تھے وہ آقا یہودی تھا. تو آپ پر کافی ظلم کرتا تھا, اتنا ظلم کرتا تھا. وہ بار بار کہتا تھا کہ تو اسلام سے پھر جا اسلام سے, میں تجھے آزاد کر دوں گا, میں تجھے مالا مال کر دوں گا. اس کے مطالبات ایسے ہوا کرتے تھے. مگر حضرت بلال کہتے کہ یہ جان تو بازار مصطفیٰ میں بک گئی ہے, اب اسے کوئی دنیا میں نہیں خرید سکتا. مقام و مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. حضرت بلال اسلام لائے تو تشدد کے شکار ہوئے. وہ یہودی کافی تشدد کیا کرتا تھا, بہت تشدد. عالم یہ تھا کہ اس نے کہا اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے سے بعد آپ نے حضرت بلال نے کہا میں اس سے باز نہیں ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سزا دوں. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے سزا دے دو. آج بڑا آسان لگتا ہے نا, میلاد مصطفیٰ کی مجلس لگی ہے اور انسان اپنے گھر میں ابھی بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا, ٹی وی چل رہی ہو. کتنی آسان زندگی لگتی ہے, کتنی آسان لگتی ہے. اللہ نے ہر چیز دی, ہر چیز پہننے کو کپڑا دیا, سر پہ لگانے کو ٹوپی, رہنے کے لیے اچھا مکان دیا, آمد و رفت پیسے کے لیے زمین جائیداد سب کچھ دیا. مگر آج انسان کہاں ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں. سوچ کے تو دیکھو, جو انسان نبی کے نام سے اپنے گھر کو چھوڑ کے مجلس میں نہیں آ سکتا تو وہ انسان سوچ لے کہ کل قبر میں پڑا ہوگا, نبی اپنے قبر انور سے تیری قبر میں آئیں گے. ظاہر سی بات ہے, سوچنے کا مقام. میرے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, بس نماز کے لیے وقت نہیں.
بس عبادت الہی کے لیے وقت نہیں، ورنہ اگر کام پڑ جائیں، کڑاکے کی ٹھنڈ ہو اور زمین کو پانی سے سینچنا ہو، ہوتا ہوگا نا ایسا، کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی ہوگی اور زمین کو پانی دینا ہوتا ہوگا کھیت کے اندر، اسی انسان کو دیکھو آپ، اس زمین میں پانی دینے کے لیے کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر رات میں اپنے کھیت میں پہنچ جائے گا، وہ اتنی چیزیں تلاش کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، جو انسان ٹھنڈی کے اندر پانی دینے کے لیے کھیت میں پہنچ سکتا ہے، آج وہ انسان کیا میلاد مصطفیٰ میں حاضر نہیں ہو سکتا؟ یہ تو سوچتے ہر آسانیاں، نیچے جو ہے چٹائی بچھائی، اوپر کرسیاں رکھی گئی، ہر چیز کا انتظام ہے، بیٹھنے کے لیے انتظام ہے، ہر چیز کے لیے انتظام ہے، مگر یہ انسان کی غفلت کہ انسان غافل ہوتا چلا گیا۔ حضرت بلال کو اس یہودی نے اتنا تشدد کیا کہ تشدد کی انتہا یہ تھی کہ اس یہودی نے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا اور بلال سے کہنے لگا کہ تو پھر جا اس اسلام سے اور اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ آ جا، بت پرستی شروع کر دے۔ حضرت بلال کہنے لگے میں تیرے تشدد سے مر جاؤں گا مگر میں بت پرستی کی طرف واپس نہ آؤں۔ روایات کہتی ہیں اس یہودی کے تشدد کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، کپڑے اتارنے کے بعد پیٹھ ننگی ہے، آپ نے تہبند پہنی ہوئی ہے، تہبند پہننے کے بعد آپ کو ویسے ہی ننگے بدن ریگستان کی ریت پر دوڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بول میں ایک خدا کو نہیں مانتا۔ حضرت بلال ایسے عالم میں کہتے کہ میں ایک ہی اللہ کی عبادت کروں گا اور یہ دوسرے معبود نہیں ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ جب انہوں نے اتنا تشدد قبول کیا ہے تو میرے پیارے آقا نے کہا اے بلال تو وہ ہے کہ پوری دنیا جنت میں بعد میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا اے بلال۔ یہ کب حاصل ہوا؟ یہ کب حاصل ہوا؟ پریشانیوں کو دامن گیر، پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد حاصل ہوا۔ یاد رکھے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بہت ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جتنا جھکو گے اللہ تمہارے مرتبے کو اتنا ہی بلند کرے گا، اور دنیا میں تم جتنا اکڑو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی بار تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ یاد رکھے اللہ کو جھکنا پسند ہے اور جھکا صرف عبادت یعنی نماز ہی میں جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کرتا ہے۔ آج انسان کو بڑا آسان لگتا ہے میری نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی انسان تصور میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے کل پڑھ لوں گا، کل بھی چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے کل پڑھ لوں گا، زندگی ایسے ہی چلی جا رہی ہے۔ اور انسان نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ نماز پڑھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے۔ ارے اس چیز کی گارنٹی ہے کہ بڑھاپا بھی دیکھو گے، اب باہر نکل کر تو دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، نوجوان بچے انتقال کر رہے ہیں اور تم پڑھے ہو بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھیں گے، بڑھاپا آئے گا تو داڑھی رکھیں گے، بڑھاپا آئے گا تو تسبیح پڑھیں گے، بڑھاپا آئے گا تو یہ کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو کرو گے۔ اور اگر اللہ نے بڑھاپا ہی نہیں لکھا تو پھر دنیا میں آیا تھا کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں۔ اب قبر کے اندر کیا عالم ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے، آپ کے معجزات میں سے، آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے بغیر پردے کے اپنے نبی کو اپنا دیدار کرایا۔ سبحان اللہ۔ معراج یہ نبی کا خاص ہے۔ یہ چھوٹی سی بات تو ہے کہ رب کو دیکھ لینا، چھوٹی سی بات نہیں۔ یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی، کلمۃ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، کلمۃ اللہ کی صفت۔ حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اس ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا رسول اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو جس خدا کی طرف ہمیں بلاتا ہے کیا تو نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ دیکھو کتنی بڑی بات، انسان تو انسان ہے، گناہوں کے 10 راستے نکال لے گا مگر نیکی کا ایک راستہ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ تم جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہو تم نے اس خدا کو دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا جب تم نے خود نہیں دیکھا تو ہم اس کی طرف آگے کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ کوہ طور پہ پہنچے،